بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا فوجی مشن 31 اگست کو ختم ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پالیسی بیان میں اعتراف کیا ہے کہ طالبان عسکری لحاظ سے 2001 سے لے کر اب تک کی مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ امریکی آرمی نے افغانستان میں القاعدہ کو کمزور کرنے اور امریکہ میں مزید حملوں کو روکنے کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی نئی نسل کو افغان لڑائی میں نہیں جھونکوں گا۔ صدر نے کہا کہ افغان عوام کے لیے امریکی حمایت جاری رہے گی۔ انہوں نے امریکی آرمی کے ساتھ بطور ترجمان کام کرنے والوں سے کہا ہے کہ امریکہ میں آپ کے لیے گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ویزا حاصل کرنے والوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے اس مہینے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغان رہنماؤں کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ علاقائی ممالک کو مسئلہ افغانستان کے سیاسی حل کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنی افواج اور وسائل کو نئی جگہ منتقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طویل ترین لڑائی اب ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ایٹمی لڑائی چھڑنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ پینٹاگون نے حال ہی میں جوہری ہتھیاروں کے متعلق پیشگوئی میں بتایا کہ روس اور چائنا گزشتہ ایک دہائی سے اپنے اسلحے کو جدید ترین بنا رہے ہیں۔ جنوبی کوریا نے بھی اپنے میزائلوں کی ٹیسٹنگ میں تیزی کر دی ہے، جو کہ امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس بھی جوہری ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ایک سال میں ہتھیار تیار کر سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے 2010 کے بعد سے جوہری صلاحیتوں میں کمی کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی بھی ملک نے اپنی قومی سلامتی پالیسی میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو کم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ روس، چائنا، شمالی کوریا اور ایران نے بات نہ مانتے ہوئے بالکل اس کے مترادف جانے کا فیصلہ کیا۔ روس اور چائنا پہلے ہی سے موجود ٹیکنالوجی کی وجہ سے امریکہ کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے۔ چائنا نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اور صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ چائنا ایک ایسا بمبار بھی تیار کر رہا ہے جو چائنا کو زمینی، سمندری اور ہوا کے ذریعے اسلحہ فائر کرنے کی صلاحیت دے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ دنیا کے متعدد حصوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے باعث تنازعات کے اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور دنیا کا ایک خوفناک انجام ہونے جا رہا ہے۔ افغان طالبان نے روس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں دوسرے ممالک مداخلت نہ کریں۔ طالبان نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ افغانستان میں پیش قدمی روسی اور وسطی ایشیا اتحادی ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں پرامن تصفیہ کے خواہش مند ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے۔ اسلامی اور افغان روایات کی پاسداری کرنے والی خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان طالبان نے غیر ملکی سفارتی عملے کی حفاظت اور ان کی سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ روس نے کہا کہ تاجکستان کے اڈے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ نے صرف 20,000 روپے کے لیے 12 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ بھارت میں غریب ماں باپ نے ایک بیٹی کے علاج کے لیے دوسری کم عمر بیٹی 10,000 بھارتی روپے تقریباً 21,000 پاکستانی روپے میں بیچ ڈالی۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر نیلور میں پیش آیا ہے، جہاں اس میاں بیوی کی بڑی بیٹی بیمار پڑ گئی۔
اس کا علاج کراتے کراتے جب ان کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو وہ بے بس ہو گئے۔ غریب ماں باپ کی اسی بے بسی کا فائدہ ان کے 46 سالہ ہمسائے شینا سبایا نے اٹھایا۔ اس نے ان ماں باپ کو لالچ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر محض 12 سال تھی تو اس کے ساتھ شادی کرتی جائے، جس کے عوض وہ انہیں 10,000 روپے دے گا۔ ماں باپ اس پر رضامند ہو گئے اور بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے بچی کو بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ہندوستان میں اسلام کی مخالفت کرنے والی ایک ہندو لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ بھارتی ریاست گجرات کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والی سومیا دیسائی نے اپنی داستان ٹویٹر پر بیان کی، جس میں اس نے لکھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب اسلام سے محبت کرنے والی ایک مسلم لڑکی ہوں۔ بلا شبہ مجھے نفرت کرنا ہی سکھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ماننا ہوگا کہ میں نے ناقابل تردید ثبوت دے کر فیصلہ کیا کہ اسلام ہی سچ ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی ہندو خواتین ونگ کی رکن بنی اور اسے اسلامو فوبیا ہو گیا، جس کے بعد بہت سے دیگر ہندو لوگوں کی طرح وہ بھی مسلمانوں سے نفرت کرنے لگی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ مسلم مخالف تنظیم کا حصہ ہونے کے باوجود اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ مسلمانوں سے بات کی جائے، اور جب یہ آواز بار بار اسے مجبور کرتی رہی تو اس نے اپنے ہی علاقے میں موجود مسلمانوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے ایک بہت ہی مختلف اور حیران کن رسپانس ملا، جنہوں نے میرے کھلے عام اسلام مخالفت کے باوجود مجھے مسکرا کے جواب دیا اور مجھے دعائیں دیں۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ ایک دوست نے معروف پاکستانی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچرز کو سننے کی تاکید کی، جس پر اس نے عمل کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ جس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن اسے ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے جو اس کے اندر موجود تھے، جو نہ صرف اسلام بلکہ ہندوازم کے بارے میں بھی تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کے بلاوے اور سچائی کے راستے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، جو کہ بہت بابرکت اور مطمئن کرنے والا تھا۔ سومیا دیسائی نے اعتراف کیا کہ اسے ساری زندگی جس نفرت کے بارے میں سکھایا گیا، اس نے مسلمانوں کے رویے کو اس سے بہت ہی مختلف پایا۔ ہینڈ سینیٹائزر بال ٹیمپرنگ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ کاؤنٹی کرکٹ میں اسے گیند پر لگانے والے بولر مچ کلیٹن معطل ہو گئے۔ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے 37 سالہ رائٹ آرم میڈیم پیسر پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ ایک میچ کے دوران ہینڈ سینیٹائزر استعمال کیا، جس کے دوران وہ 3 وکٹیں لینے میں کامیاب رہے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے بھی اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دوستو، گیند کو چمکانے کے لیے کسی بھی قسم کی مصنوعی چیز کے استعمال کی بھی سختی سے ممانعت، اور ایسا کرنے پر بال ٹیمپرنگ کا جرم عائد ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک 17 سالہ لڑکی کے پیٹ سے بالوں کا 7 کلو گرام وزنی گچھا نکال لیا گیا۔ لڑکی کو بچپن سے ہی بال چبانے اور کھانے کی عادت تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ لڑکی کو تکلیف کی حالت میں ہاسپٹل میں لایا گیا۔ مذکورہ لڑکی کی شناخت سویٹی کماری کے نام سے ہوئی۔ سویٹی کے والدین کے مطابق اسے بچپن سے بال چبانے کی عادت تھی۔ 3 سال قبل پیٹ میں تکلیف کے باعث اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا تو ڈاکٹرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید اس کے معدے میں کوئی ٹیومر ہے۔ تاہم جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بالوں کا گچھا ہے جو پورے معدے میں جگہ گھیر چکا ہے۔ بعد میں ایک نجی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 6 گھنٹے طویل سرجری میں اس گچھے کو نکالا۔ معدے میں پھنسے اس گچھے کا وزن 6.8 کلو گرام تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کے سربراہ جی این ساہو کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی مریض کے معدے کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ پانی پینا صحت کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ ضرورت سے کم پانی پینا۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے دفتر کے ساتھیوں کو ہاتھوں میں 2 لیٹر پانی کی بوتل پکڑے لنچ ٹائم میں جاگنگ کرتے دیکھتے ہیں؟ دوسری جانب لمبی دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑی کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے دوران کم سے کم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔
دوستو یہ سوال ایک راز ہی نہیں بلکہ میلبورن یونیورسٹی کے محقق ایرک سیل کے مطابق ایک پریشان کن امر ہے۔ آسٹریلیا کے میڈیکل جرنل میں حالیہ شائع ہونے والی ان کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ پانی پینا صحت کے لیے اتنا ہی برا ہو سکتا ہے جتنا کہ ضرورت سے کم پانی پینا۔ تحقیق کے مطابق ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ پانی پینے سے جسم میں موجود سوڈیم کی ضروری مقدار خطرناک حد تک خارج ہو جاتی ہے، جو الٹیوں یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ان کی تحقیق میں 48 سالہ ایک ایسی خاتون کا کیس وضاحت سے بیان کیا گیا ہے جنہوں نے 96 کلومیٹر فاصلہ پیدل طے کیا تھا۔ یہ فاصلہ پیدل طے کرنے کے دوسرے دن اس خاتون کے سر میں شدید درد کی شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ انہیں ڈی ہائیڈریشن یا جسم میں پانی کی کمی کا سامنا ہے، خاتون نے 7 لیٹر پانی چند گھنٹوں کے دوران ہی پی لیا۔ اس کے بعد الٹیوں اور سر چکرانے کی شکایت کے بعد وہ کوما میں چلی گئی۔ ان کے ساتھ موجود ڈاکٹروں نے ان کی اس کیفیت کی وجہ EAH تشخیص کی، تاہم پر وقت طبی امداد کی فراہمی کے بعد اس خاتون کی جان بچ گئی۔ اپنی تحقیقی رپورٹ میں ان کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اب اس بات کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ لوگوں میں ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال اور EAH کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے۔ تحقیق کرنے والے سربراہ کا کہنا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں EAH سے متاثر ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اور اس صورتحال کو انرجی ڈرنکس کا استعمال زیادہ خطرناک رخ دے سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ پانی پیاس کے حساب سے ہی پینا چاہیے، نہ کہ متوقع پیاس کے پیش نظر کئی لیٹر پانی پی لیا جائے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔